بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید عدیل شاہ ہے اور مسلم اسٹڈی سینٹر کے فورم پر میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج میں جو موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ ذرا باریک نوعیت کا ہے۔ اس کا تعلق جن شعبہ جات کے ساتھ ہے وہ سیرہ اسٹڈی ہے، اسلامک ہسٹری ہے، چرچ ہسٹری ہے، کرسچن تھیولوجی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف جو فلسافیکل ٹاپکس ہیں وہ اس میں کور کیے جا سکتے ہیں۔ آپ اپنے ہاتھ میں کاپی اور پینسل لے لیجئے، جو باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں ان کو نوٹ کریں تاکہ آپ اس کو بعد میں جب دیکھیں تو بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جو نوٹس بنائیں ان کو بعد میں بیٹھ کر 2 3 4 دفعہ دیکھیں تو آپ کو کک مل جائے، آپ کو گیئر لگ جائے اور پھر آپ ایک اچھا تھیسس لکھ سکیں۔ سب سے پہلے جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 2 قسم کے عیسائی تھے۔ پہلی قسم ان عیسائیوں پر مشتمل تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور پھر مسلمان ہو گئے۔ دوسری قسم ان عیسائیوں کی تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جزیہ دینا اور اسلامی ریاست میں رہنا پسند کیا تھا۔ یہ 2 قسم کے عیسائی تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن عیسائیوں نے اسلام قبول کیا تھا عہد نبوی میں، آخر ان کو ایسا کیا نظر آیا تھا اسلام میں جو دوسرے عیسائیوں کو نظر نہیں آیا؟ دونوں تو ایک ہی مذہب کے ماننے والے تھے نا۔ اب جو مسلمان علماء ہیں وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا وہ اچھی نیچر کے، نیک فطرت کے یا سلیم الطبع قسم کے عیسائی تھے، اس لیے انہوں نے مسلمان ہونے میں کسی قسم کی کوئی عار محسوس نہیں کی۔ لیکن جب آپ یہی سوال کسی کرسچن اسکالر سے پوچھیں گے یا کسی مستشرق سے پوچھیں گے تو اس کا جواب بہت ڈیفرنٹ ہوگا۔ اس جواب پر ہم نے غور کرنا ہے۔ مستشرقین کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے پروفیٹک ایرا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عیسائیت کو ترک کیا، اسلام قبول کیا، وہ اصل میں آرتھوڈوکس کرسچن نہیں تھے، وہ کوئی کیتھولک کرسچن نہیں تھے، بلکہ وہ بدعتی فرقے تھے عیسائیوں کے۔ اب یہاں پر اس پوائنٹ پر، اس نقطے پر آپ کی جو ریسرچ ہے نا اس کی ابتدا ہو جائے گی تھیسس میں۔ آپ جن سوالوں کے جواب تلاش کریں گے وہ سارے کے سارے اسی دعوے سے ریلیٹ کر رہے ہوں گے۔ مثلا ایک سوال یہ ہے کہ اگر اسلام اور عیسائیت میں بدعت کے تصور کو دیکھا جائے تو یہ کس حد تک ایک دوسرے کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں، سیملر ہیں، اور کس حد تک یہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ عرب میں وہ کون کون سے عیسائی فرقے تھے جن کو آج کے جو مستشرقین ہیں وہ بدعتی قرار دیتے ہیں، اور وہ کون کون سے فرقے تھے عرب میں جن کو آج کے مستشرقین آرتھوڈوکس کرسچن قرار دیتے ہیں؟ یہ بھی سوال ہے ایک۔ پھر یہ بھی سوال ہے کہ یہ جو بدعتی فرقے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان کے ایسے کون کون سے عقائد تھے جن کی وجہ سے ان کے قبول اسلام کی راہ ہموار ہوئی تھی؟ ان کے عقائد پر بھی ریسرچ ہوگی۔ اچھا، پھر اس سوال کا جواب بھی تلاش کیا جائے گا کہ جو آرتھوڈوکس کرسچینٹی ہے، جو اصل میں تو روم کے اندر پھلی پھولی اور وہیں سے یہ پھیلی، اور اس کو پولیٹیکل پاور بھی دی گئی، اس کو عسکری قوت کے ساتھ بھی پھیلایا گیا، تو اتنی طاقتور اور اتنی غالب کرسچینٹی کے ہوتے ہوئے یہ جو بدعتی فرقے تھے یہ کس طرح پیدا ہو گئے اور کس طرح پھلتے رہے اور پھولتے رہے، اور کیوں ان کو پھلنے اور پھولنے دیا گیا؟ وہ تو جس کو بدعتی کہتے تھے اس کو زندہ جلا دیتے تھے، تو یہ فرقے کیسے بچے اور یہ کیسے پھیلتے گئے؟ اس سوال کا جواب بھی تلاش کیا جائے گا۔ پھر اس سوال کا جواب بھی تلاش کیا جائے گا کہ وہ جو بدعتی فرقے تھے، کیا آج کے زمانے میں کسی عیسائی فرقے میں
ان بدعتی فرقوں کی باقیات موجود ہیں؟ تو قرآن اور سنت میں ان فرقوں کو اسلام کی دعوت دینے کے حوالے سے جو اسالیب ملتے ہیں، آج کا مسلمان داعی ان اسالیب کو اپنا کر ان فرقوں کو کیسے اپروچ کرے گا اور ان تک اسلام کی دعوت کیسے پہنچائے گا؟ یہ سوالات ہیں جن کے جوابات تھیسس میں دینے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ جتنا بھی اس موضوع پر غور کریں گے اتنے ہی زیادہ تحقیقی سوالات آپ کے سامنے آتے جائیں گے۔ میں نے تو کچھ آپ کے سامنے رکھے ہیں، لیکن بات پھر وہی ہے، موضوع ہے باریکی والا، اس میں اوٹ پٹانگ نہیں چل سکتی، بلکہ خالصتاً تحقیق سے ہی کام چلے گا۔ اور اس کا موضوع کیا بنے گا یہ میں نے نہیں بتایا۔ اس کا جو موضوع بنے گا وہ کچھ اس طرح کا ہوگا کہ عہد نبوی میں اسلام قبول کرنے والے مسیحیوں کے سابقہ رجحانات کا تحقیقی مطالعہ۔ پھر سے سنیں، عہد نبوی میں اسلام قبول کرنے والے مسیحیوں کے سابقہ رجحانات کا تحقیقی مطالعہ۔ سابقہ رجحانات کا اس لیے کیونکہ سابقہ رجحانات ان کے تھے جن کی وجہ سے ان کا اسلام کی طرف رستہ ہموار ہوا تھا۔ وہی رجحانات آج جس عیسائی فرقے کے اندر موجود ہوں گے اس کے بھی قبول اسلام کا رستہ ہموار ہوگا۔ تو یہ موضوع بن رہا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی ساتھی کسی یونیورسٹی کا سپروائزر ہے، پروفیسر ہے، تو وہ اپنے کسی قابل شاگرد کو اس پر لگائے، اور اگر آپ خود اسکالر ہیں تو اپنے سپروائزر کو اعتماد میں لیں اور ان کو قائل کریں اور اس موضوع پر کام کرنا شروع کر دیں۔ اور دلچسپی اگر پیدا ہوتی ہے تو آپ مسلم اسٹڈی سینٹر سے رابطہ کریں۔ ابتدائی مرحلے پر جس مواد کی ضرورت ہوگی وہ ہمارے پاس موجود ہے، اور فردر جب ریسرچ کی جائے گی، تھیسس لکھا جائے گا، تو جس مرحلے میں بھی اسکالر کسی مشکل کا سامنا کرے گا، انشاءاللہ مسلم اسٹڈی سینٹر کی طرف سے اس کی بھرپور معاونت کی جائے گی۔ بہت شکریہ۔